ابھی تک بہت سے سوالات موصول ہو چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن پر آج ہم بات کریں گے۔ مثال کے طور پر بڑی تعداد میں یہ سوال موصول ہوا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے، یعنی اس قرآن میں جب اس قرآن کو اتارا گیا تب سے لے کر جب تک جو ہے وہ الساعۃ نہیں، یعنی تب تک جتنے بھی ایونٹس ہیں، بڑے ایونٹس، میجر ایونٹس، وہ خاص جو واقعات ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں ہونا چاہیے، اگر ہے تو وہ کہاں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ اس قرآن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا ذکر ہے، یہ قرآن جو ہے آدھے سے زیادہ آپ کی تاریخ پر مبنی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے، اسے قرآن سے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اور ان سوالات کا مقصد کیا ہے یا وجہ کیا ہے؟ ان سوالات کی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو کچھ بھی قرآن سے منسوب کر کے نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کسی کو نہیں علم کہ اس قرآن میں اصل میں کہا کیا گیا، اس قرآن میں ہے کیا۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ قرآن سے اس کے متبادل کی طرف بھاگتا ہے ہدایت کے نام پر۔ یعنی ہر کوئی زبان سے تو یہ دعویٰ کرتا ہے، اکثریت زبان سے تو یہ کہتی ہے کہ اس قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر سوال کا حل موجود ہے، لیکن عمل ان کا اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب عمل کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں احکامات تو ہیں لیکن ان کی ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا پھر کیا کرتے ہیں، یہ ڈیٹیلز کے نام پر، تفاصیل کے نام پر وہ غیر قرآن سے رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگے چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب چھوٹے سے چھوٹے مسائل کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے معاملات کے لیے ان کو قرآن میں کچھ نہیں مل رہا، تو پھر جو بات احمد عیسیٰ نے آ کر کہی کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، تو یہ ان کو کہاں نظر آئے گا؟ ان کے نزدیک تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن میں ان کو کہاں نظر آئے گا؟ ظاہر ہے جب نظر نہیں آئے گا سوال تو کھڑا ہوگا، جی آپ نے اگر یہ کہا ہے تو پھر دکھائیں ہمیں قرآن میں کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں تو قرآن میں نظر نہیں آیا، آج تک نہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا آپ دکھائیں۔ پھر اس کے علاوہ اسی طرح جو احمد عیسیٰ نے کہا، یعنی میں نے کہا کہ اس قرآن میں سب سے زیادہ میرا ذکر ہے، یہ قرآن آدھے سے زیادہ میری تاریخ سے، میرے ذکر سے بھرا پڑا ہے، تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے آج تک نہ کسی نے سنا، نہ کسی کو اس قرآن کے نام پر جو تراجم و تفاسیر ہیں، جو کچھ بھی قرآن کے تراجم و تفاسیر کے نام پر موجود ہے اس میں تو ایسی کوئی چیز ملتی ہی نہیں۔ تو ظاہر سوال تو کھڑا ہوگا، اگر آپ نے کہا ہے تو پھر اس کا جواب دیں، ہمارے اوپر واضح کریں۔ اور یہ سوال کرنے والے دو طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو واقعتاً حق کا طلبگار ہے، ہدایت کا طلبگار ہے، جنہوں نے خود کو جھکا لیا، ان کو احساس ہو گیا کہ ہاں واقعتاً آج تک ہم جو ہے وہ ضلال مبین میں تھے، گمراہی میں تھے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، اور جب آج حق ان کے اوپر کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو وہ اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے چاہتے ہوئے بھی، لہٰذا جو حق کے طلبگار ہیں تو وہ پھر چاہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم نے کہا تھا، سورہ البقرہ میں ہے کہ اے میرے رب، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تو موت و حیات کا سسٹم جو چلا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، تو اس کی موت جو میٹیریل ہے یہ کیسے وجود میں لایا تھا، یہ کہاں سے وجود میں لایا تھا؟ تو رب نے آگے سے پوچھا کہ کیا جو اب تک تیرے اوپر واضح کیا گیا تجھے، یعنی تو اسے تسلیم نہیں کرتا؟ تو کہا نہیں، ایسی بات نہیں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں وہ چیزیں بھی دیکھوں جو ابھی مجھ سے چھپی ہوئی ہیں، میرے لیے مزید جو ہے وہ اطمینان کا باعث بنے گی، میرے لیے مزید جو ہے وہ تقویت کا باعث بنے گی۔ لہٰذا پھر رب نے وہ چیزیں سامنے رکھی۔ لہٰذا وہ کچھ ایسے ہیں جو ابراہیم کو اپنا ابا بناتے ہوئے، جیسے ان کے ابا ابراہیم نے کیا، بالکل
وہی کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں، جو پہلو آج تک ہم سے چھپے ہوئے تھے وہ ہمارے سامنے آئیں، تاکہ ہمارے لیے مزید جو ہے وہ تقویت کا باعث بنے، مزید ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنے. اور ان کے علاوہ ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ بطور چیلنج یہ سوال کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یقین ہے، ان کو لگتا ہے کہ قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ دعوے کر رہا ہے، جو یہ باتیں کر رہا ہے، قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اب ہم اگر اس سے بطور چیلنج ایسے سوالات کریں گے، یہ اعتراضات اٹھائیں گے، تو یہ جواب نہیں دے پائے گا. اور پھر ہم جو ہے اٹھیں گے، شور مچائیں گے، کہیں گے دیکھو جی زبان سے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن اپنے دعووں کو جو ہے سچا ثابت نہیں کر پایا، لہذا یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے. اور جو پراپیگنڈا پہلے یہ کر رہے تھے، اب ان کو ایک ہتھیار اس کے لیے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. لہٰذا یہ محض پراپیگنڈا کرنے کے لیے جو ان کو ہتھیار چاہیے، ابھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو یہ اس ہتھیار کے حصول کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال اصل میں جو ہماری آج یہ جو نشست ہوگی، جو اصل یہ نشست ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ انہی کے لیے ہے جو واقعتاً حق کے طلبگار ہیں، اور جو حق کے طلبگار نہیں ہیں یہ ان کے لیے بطور حجت ہے. اور سب سے پہلے ہم اس موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے ہر ایک کو یہ کہیں گے کہ آپ کوشش کریں، یہ الکتاب ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اسے حاصل کریں اور اسے شروع سے لے کر آخر تک ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پڑھیں. یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ الکتاب جو ہے وہ حاصل کریں، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں یہ تو بہت بڑی ہے، لہٰذا اتنی بڑی کتاب میں کیسے پڑھوں گا، تو کیا کروں؟ جیسے مینڈک چھلانگے لگاتا ہے اس طرح چھلانگے لگانا شروع کر دیجئے. اب میں آپ کے اوپر پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الکتاب بڑی ہے اور میں اگر اسے ترتیب کے ساتھ پڑھوں گا تو مجھے ٹائم لگے گا، لہٰذا میں کیا کروں؟ میں بیچ بیچ میں سے مینڈک کی طرح چھلانگے لگا کے جو چیزیں میرے مطلب کی ہیں، جو میری خواہش ہے، میں اپنی خواہش کی اتباع میں ان پہلوں کو، ان چیزوں کو پڑھ لیتا ہوں اور باقی جو ہے چھوڑ دیتا ہوں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے میتھمیٹکس کا، ریاضی کا ایک بڑا فگر لکھا ہوا ہے 2 + 5 - یہ اس طرح ہی اب اگر آپ کہیں پر بھی چھلانگ لگاتے ہیں، یعنی کوئی ایک بھی ہندسہ مس کر دیتے ہیں، کوئی ایک بھی ہندسہ جو ہے آپ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، وہاں سے چھلانگ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جو جواب آئے گا وہ پرفیکٹ آئے گا؟ کیا آپ پرفیکٹ نتیجے پر پہنچیں گے؟ تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اوپر واضح ہے کہ بھائی اگر ایک بھی ہندسہ بیچ میں سے مس ہو گیا، اسے نظر انداز کیا یا اسے اعراض کیا، تو نتیجہ جو ہے وہ صحیح سامنے نہیں آئے گا، نتیجہ غلط سامنے آئے گا. ہم جو اصل منزل ہے اس پر نہیں پہنچیں گے بلکہ ہم کسی کھائی میں جا گریں گے. تو جیسے میتھمیٹکس ہے بالکل اسی طرح یہ جو الکتاب ہے اس کی ترتیب بالکل اسی طرح ہے. اگر مثال کے طور پر آپ اس میں سے کہیں سے اپنے من پسند کی شے جو ہے اس کو جا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں بہت ساری آیات ہیں. مثال کے طور پر جو آیت ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ صلاۃ کے قریب نہیں جانا جاتا کہ تم حالت سکر میں ہو. اب اگر اس آیت کا پہلا حصہ لے لیا جائے کہ تم نے صلاۃ کے قریب بھی نہیں جانا اور دوسرا حصہ جو اس کو چھوڑ دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ تو یہی سمجھیں گے بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ صلاۃ جو ہے اس کے قریب بھی نہیں جاؤ. قرآن تو صلاۃ کے قریب بھی جانے سے منع کر رہا ہے، لیکن کیا واقعتاً قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہوگی، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ایسے ہی اگر آپ یہ جو الکتاب ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور بیچ میں سے مینڈک کی طرح چھلانگے لگاتے ہیں، تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ہدایت نہیں پائیں گے. اور اگر کوئی تنقیدی نگاہ سے پڑھنا چاہتا ہے، کوئی رد کرنے کے نام پر، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنے کے نام پر پڑھتا ہے، تو پہلے تو میں اسے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ اگر واقعتاً رد کرنا چاہتے ہو، واقعتاً آپ مخلص ہو اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی، واقعتاً آپ حق کے طلبگار ہو، تو پھر آپ ایسا کرنا کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ پڑھنا.
اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ الکتاب جو ہے اس میں بلنڈرز ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ یعنی کہ غلط بات کی گئی ہے، اس کو ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اسے ریفیوٹ کریں ثبوتوں کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ رد کرنے کے نام پر آپ لگاتے ہیں مینڈے کی طرح چھلانگیں، ادھر ادھر پٹوشیاں مارتے ہیں، بیچ میں سے کسی صفحے پر کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی کسی صفحے پر چلے جاتے ہیں، یا بیچ میں سے چیزیں جو ہے وہ کاٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذلیل آپ خود ہوں گے۔